رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذه إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال مولانا إمام الحسين عليه السلام: ألا وإن السنة قد أميتت وإن البدعة قد أحيت، فإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهدكم سبيل الرشاد. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ماہ محرم الحرام کی 5ویں تاریخ ہے، لہذا آج کی اس مجلس عزا کا آغاز 5ویں امام کی ایک حدیث سے کرنا چاہوں گا. ہمارے اور آپ کے 5ویں امام نے یہ ارشاد فرمایا: من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم یموت القلوب. اگر کوئی مومن، کوئی انسان ایسی مجلس میں جا کر بیٹھے کہ جس مجلس میں ہمارا تذکرہ ہو، تو ایسے انسان کو، ایسے مومن کو ریوارڈ یہ ملے گا کہ قیامت کے دن جب سارے دل مردہ ہو جائیں گے، اس دن مجلس میں آنے والے کا دل زندہ رہے گا. امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے مسلسل گفتگو جاری ہے کہ وہ کون سے عقائدی پیغامات ہیں جو ہم انقلاب کربلا سے حاصل کر سکتے ہیں. امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ چھوڑتے ہیں، 3 شعبان المعظم کو مکہ معظمہ پہنچتے ہیں. تقریباً آپ 4 مہینے 5 دن مکہ معظمہ میں قیام کرتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ سے رخصت ہونے لگتے ہیں. رخصت ہوتے ہوتے امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس خطبے کو کتابوں میں خطۃ الموت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے اس مختصر سے خطبے میں 6 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے. 5 چیزوں کی طرف میں بھی مختصر اشارہ کروں گا. انشاءاللہ 6ٹھی چیز پر مفصل گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ان 6 چیزوں سے 6 دروس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے.
خطبہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. پھر امام حسین علیہ السلام پہلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں خط الموتی علی ابن آدم مخط الخلادتی علی جید الفتات. خط الموت اس خطبے کو اس لیے جو ہے کہا جاتا ہے چونکہ خطبے کے شروع میں خط الموت کا لفظ استعمال ہوا. موت کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام بہت اچھی تفسیر اور بہت اچھی تشبیہ پیش کرتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ آدم کے بچے یعنی انسانوں کے لیے موت بالکل ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے جوان لڑکی کے گلے میں سونے کا ہار ہوتا ہے. دیکھیں امام نے عورت کا لفظ استعمال نہیں کیا. اگر کوئی جوان بچی ہو تو اس کے گلے میں سونے کا ہار ہو، سونے کا گلو بند ہو، سونے کا نیکلیس ہو تو بچیاں سونے سے کتنی محبت کرتی ہیں. امام کہہ رہے ہیں جس طرح سے ایک جوان لڑکی اپنے سونے کے زیور سے محبت کرتی ہے بالکل اسی طرح سے آدم کے بچوں کو بھی موت سے محبت کرنا چاہیے. دیکھیں موت کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے اوپر ہے. اگر ہم موت کو فنا سمجھیں گے، مصیبت سمجھیں گے، کوئی بری چیز سمجھیں گے تو پھر کوئی بھی انسان موت سے محبت جو ہے نہیں کرے گا. اگر ہم موت کو خوبصورت سمجھیں گے، فنا نہیں سمجھیں گے بلکہ محدود زندگی سے نکل کر ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی کی طرف سفر سمجھیں گے تو پھر ہم موت سے نفرت نہیں کریں گے بلکہ موت کی تمنا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. مولا کائنات کے حوالے سے آپ نے بارہا سنا. مولا کائنات نے جملہ ارشاد فرمایا کہ موت ابو طالب کے بیٹے کے نزدیک اتنی محبوب ہے، اتنا ابو طالب کا بیٹا موت کو پسند کرتا ہے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کے سینے کو پسند کرتا ہے. چھوٹا بچہ ماں کے سینے کی طرف کس طرح سے دوڑتا ہے. مولا کہتے ہیں میں بھی بالکل موت کا اسی طریقے سے انتظار کرتا ہوں. یا مولا کائنات ہی کے بارے میں ملتا ہے کہ مولا کائنات ایک دن اس آیت شریفہ کی تلاوت کرتے ہیں وَمِنَ الرِّجَالِ مَا عَاهَدُوا عَلَيْهِمْ. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کچھ ان سے وعدہ کیا تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. لوگوں میں سے کچھ لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا. جن سے وعدہ کیا گیا تھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے وعدے کو نبھا دیا، کچھ لوگ وہ ہیں جو وعدے کے انتظار میں ہیں. پھر مولا کائنات کے حوالے سے تشریح کرتے ہوئے علماء نے تحریر فرمایا چونکہ مولا کائنات کو 3 لوگوں کے اس دنیا سے جانے کا بہت زیادہ غم تھا. سب سے پہلا شخص عبیدہ جو آپ کا چچازاد بھائی تھا جو جنگ بدر میں شہید ہو گیا. دوسرا حضرت حمزہ جو جنگ احد میں شہید ہو گئے. تیسرے حضرت جعفر جو جنگ موتا میں شہید ہو گئے. مفسرین کہتے ہیں مولا کائنات نے جو یہ کہا کچھ وہ ہیں جنہوں نے وعدے کو وفا کر دیا. مولا کا اشارہ ان 3 افراد کی طرف تھا اور مولا نے اس تذکرے کے بعد کہا وَأَنَا مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. میں انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. گویا مولا کہہ رہے کچھ ایسے ہیں جو ہم سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے لیکن ہم اس دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں. ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. ہمیں بھی دنیا چھوڑ کر آخرت کی طرف جانا ہوگا. بس انسان کو تیاری کرنی چاہیے. وہ انسان جو ہے موت سے ڈرتا ہے جو اپنا چہرہ خدا کے سامنے پیش کرنے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے. اس نے اپنے وجود کو گناہوں میں ملوث کر لیا. اسے شرم آتی ہے بھائی جاؤں گا وہاں میری خیر نہیں ہے، کیا منہ لے کر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا. نہیں، یہی پہ رک کر حضرت یوسف کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپنے میں بھائیوں نے حسد کیا، آپ کو کنویں میں ڈال دیا. کنویں سے نکالا گیا، بازار میں پہنچا دیا گیا. بازار سے نکالا گیا، محل میں پہنچا دیا گیا. محل سے نکالا، زندان میں پہنچا دیا گیا. ان تمام امتحانات کے بعد حضرت یوسف جب عزیز مصر بنے، تخت پر بیٹھے تو کہا جاتا ہے کہ آپ کے بچپنے کا ایک دوست آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا. آنے کے بعد کہنے لگا دیکھیں سالوں کا فاصلہ ہو چکا ہے، ابھی بڑھاپے کی طرف جو ہے آگے بڑھ رہے. بچپنے کا دوست
آ کے کہتا ہے یوسف کیا تم نے مجھے پہچانا؟ حضرت یوسف نے فوراً کہا میں تجھے کیسے نہیں پہچانوں گا، تو تو میرے بچپنے کا دوست ہے۔ جب دوست نے دیکھا اتنے سالوں کے بعد عزیز مصر ہونے کے باوجود بھی یوسف نے مجھے پہچان لیا، تو اب یہ حضرت یوسف سے سوال کرتا ہے، یوسف میں نے سنا ہے کہ بھائیوں نے تمہیں کنویں میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف کہتے ہیں تم اس کے بارے میں سوال نہ کرو، یوسف کی مثال شیر کی مثال ہے، شیر کو باندھ کے رکھا جائے تب بھی شیر ہے، شیر کو جنگل میں آزاد چھوڑ دیا جائے تب بھی وہ شیر ہوتا ہے۔ اچھا، یوسف کے دوست نے پھر پوچھا میں نے سنا ہے کہ تمہیں زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔ یوسف نے کہا تم جسے زندان سمجھ رہے ہو اسے میں ترقی کا ایک زینہ سمجھتا ہوں، چونکہ انسان سختیوں کو جھیلے گا، سختیوں کے سفر کو طے کرے گا، تب کہیں جا کر اسے آسانیوں کا سفر معین ہوگا۔ حضرت یوسف نے جب دیکھا کہ دوست آیا ہے اور سوال پہ سوال کر رہا ہے، تو حضرت یوسف نے کہا اے دوست میں بھی تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بتاؤ یوسف تمہارا سوال کیا ہے؟ حضرت یوسف نے کہا اتنے سال کے بعد ملاقات کے لیے آئے ہو، کیا دوست کے لیے کوئی تحفہ بھی لے کر آئے ہو؟ دوست نے کہا یوسف میں چاہ رہا تھا تمہارے لیے تحفہ لاؤں، میں سارا بازار دیکھ لیا، تمہارے لائق کوئی چیز ملی ہی نہیں، چونکہ تمہارے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے۔ ہاں کافی سوچنے کے بعد ایک ہدیہ ضرور لایا ہوں۔ وہ ہدیہ یوسف کے حوالے کرتے ہیں۔ یوسف کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک میرر اور ایک آئینہ ہدیے میں لایا ہے۔ دوست کہتا ہے یوسف تمہارے پاس سب کچھ ہے، میں یہ آئینہ لے کر آیا ہوں تاکہ تم آئینے میں اپنا چہرہ دیکھو اور اپنے ماضی کو نہ بھول پاؤ۔ دیکھیں دوست بھی کسی عام انسان کا دوست نہیں تھا، یہ یوسف کا دوست تھا، تحفہ بھی مناسب لے کر آیا ہے۔ گویا حضرت یوسف کو ایک پیغام دے رہا ہے، یوسف تخت پہ بیٹھ کر اکڑنا نہیں، یاد رکھنا کہ یہ چہرہ ایک دن خدا کے سامنے پیش کرنا۔ انسان کا چہرہ ایسا ہو کہ وہ ہر حال میں خدا کے سامنے پیش کر سکتا ہو، تو پھر اسے موت سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے مکہ معظمہ میں مکے کو چھوڑنے سے پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا جسے خود تل موت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پہلی تشبیہ موت کے حوالے سے مولا نے یہ دی، میرے نزدیک موت جوان لڑکی کے گلے میں پڑے ہوئے گلو بند کے مانند ہے، پہلا۔ پھر اس کے بعد کہا وَأَوْلَحَنِي مِنْ أَسْلَافِي اشْتِيَاقِ يَعْقُوبَ مِنْ يُوسُف، میں اپنے اسلاف سے ملنے کے لیے، میں اپنے بزرگان سے ملنے کے لیے، رسول خدا سے ملاقات کے لیے، میرے بابا علی سے ملاقات کے لیے، ماں فاطمہ سے ملاقات کے لیے، بھائی حسن سے ملاقات کے لیے اس درجہ مشتاق ہوں جس طرح سے یعقوب یوسف کی ملاقات کے مشتاق تھے۔ پھر اس کے بعد امام نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، کہا کأنی یواصلونی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، کأنی یواصلونی۔ میں ابھی عربی ترجمے کو جو ہے بھول رہا ہوں، آپ صلوات کا سہارا دے تو میں دوبارہ ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ امام نے تیسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ میرے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، نواسیس اور کربلا کے درمیان بھیڑیے مجھے نوچ رہے ہیں۔ دیکھیں نواسیس کون سی جگہ ہے؟ کربلا سے نزدیک، اسلام سے پہلے ایک شہر بسا کرتا تھا جہاں کرسچنز رہا کرتے تھے، اور کرسچنز کے قبرستان کو نواسیس کہا جاتا ہے، چونکہ اسلام کے آنے کے بعد مسیحیوں کی آبادی وہاں سے ختم ہو گئی تھی، اب کیا باقی تھا؟ ان کا قبرستان باقی تھا۔ قبرستان اور جہاں پر کربلا کی آبادی بسی ہوئی تھی، ان دونوں کے درمیان کی جگہ کو تب کہا جاتا ہے جہاں پر امام حسین کو شہید کیا گیا۔ یعنی 8 ذی الحجہ کو مکے میں کھڑے ہو کر امام حسین علیہ السلام لوگوں کو اپنی شہادت کی بھی خبر دے رہے ہیں اور اپنی شہادت کا ایگزیکٹ لوکیشن بھی بتا رہے ہیں۔
لیکن پھر بھی لوگ جانے کے لیے تیار نہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ مدینے سے جو مکے کا سفر تھا، اگر امام نے کسی کو بلایا وہ نہیں آیا تو وہ مسئول نہیں ہے، وہ ذمہ دار نہیں ہے. لیکن مکے میں جب موت کی بھی حقیقت بتا دی، اپنا مقصد بھی بتا دیا، شہادت کی جگہ بھی بیان کر دی، اس کے بعد بھی اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آگے نہیں نکلا ہے تو وہ قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا. اس سے سوال کیا جائے گا، امام حسین علیہ السلام نے ساری حقیقت تجھے بیان کر دی تھی، پھر بھی تو امام حسین علیہ السلام کی ہمراہی میں کربلا کیوں گیا؟ اب تک کتنی چیزیں بتائی میں نے؟ 3 چیزیں بتائی. امام نے موت کی حقیقت جو ہے ریالٹی بتائی کہ موت میرے نظر میں ایسی ہے جیسے جوان لڑکی کے گلے میں گلو بند ہے. دوسرا، موت سے میں ڈرتا نہیں ہوں، میں موت کا مشتاق ہوں، مجھے تو جلدی ہے میں اس دنیا سے جاؤں اور اپنے آباء و اجداد سے ملاقات کروں. تیسری چیز امام نے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کچھ بھیڑیے نواسیس اور کربلا کے درمیان میرے بدن کو نوچ رہے ہیں. پھر اس کے بعد امام نے جو ہے یہ جملہ ارشاد فرمایا، رضا اللہ رضانا اہل البیت. دیکھو اس ساری حقیقت ہے، یہ میرے ساتھ ہونے والا ہے، پھر بھی میں کیوں آگے بڑھ رہا ہوں؟ اللہ کی رضا ہی ہم اہل بیت کی رضا ہوتی ہے. دیکھیں انسان اپنے مرضی کا کرنا، اپنے مرضی کا چاہنا اور ہے، خدا جس حال میں رکھے اس پر راضی ہو جانا اور خدا کا شکریہ ادا کرنا، یہ کافی مشکل مرحلہ ہوتا ہے. صرف امام نے زبان سے نہیں کہا رضا اللہ رضانا اہل البیت، بلکہ کربلا کے میدان میں اس کے نمونے بھی پیش کیے ہیں. راوی بیان کرتا ہے، میں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا روز عاشوراء جیسے جیسے امام حسین علیہ السلام شہادتیں پیش کرتے جا رہے تھے، امام کا چہرہ ویسے ویسے نورانی ہوتا ہوا جا رہا تھا. راوی کہتا ہے جتنا نورانی چہرہ میں نے حسین کا عاشور کے دن دیکھا اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا. راوی بیان کرتا ہے کہ آخری وقت ہے، شمر کا خنجر امام کے گلے تک پہنچ چکا ہے. اس حال میں امام حسین علیہ السلام شمر کو نصیحت کرتے ہیں، اب بھی وقت ہے، تو میرے قتل میں ملوث کیوں ہو رہا؟ جب امام نے دیکھا شمر مان نہیں رہا ہے تو امام نے کہا ہو سکے تو تیرے چہرے کا نقاب ہٹا دے. شمر نے نقاب ہٹایا. امام نے کہا میرے نانا نے کیا سچ کہا تھا، اے حسین تیرا قاتل ایسا شخص ہوگا جس کے چہرے پر سفید نشان ہو. امام نے نشانیاں بھی بتا دی. یہ کہہ رہا ہے کہ میں قتل کر کے ہی رہوں گا. اور امام نے آخری وقت میں جب امام نے شمر سے گفتگو کی ہے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے ہونٹ کافی سوکھ گئے. اب مجھے یقین ہو گیا تھا کچھ لمحوں میں شمر امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دے گا. میں نے سوچا کہ آخری وقت میں کچھ پانی حسین تک پہنچا دیتے. راوی کہتا ہے میں اپنے ہاتھ میں کچھ پانی لے کر آگے بڑھا تھا، اتنے میں کیا دیکھا کہ دیر ہو چکی ہے، امام کا سر شمر کے ہاتھ میں. اب راوی کہتا ہے شہادت کے بعد بھی حسین کا چہرہ اتنا چمک رہا تھا، میں نے ایسا چمکتا ہوا چہرہ کسی کا کبھی بھی نہیں دیکھا ہے. دیکھیں شہادتیں دینے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تکلیف آ جائے، پہلی مصیبت آ جائے چہرہ تھوڑا مرجھا جائے گا، پھر فوراً دوسری مصیبت آئے چہرہ اور مرجھا جائے گا. یہ ایک ساتھ 10-12 مصیبتیں آ جائے تو چہرہ ایسا نڈھال ہو جائے گا کہ کوئی ہمیں پہچان نہیں پائے گا. امام حسین علیہ السلام کے اندر وہ کون سی بات تھی؟ ایک شہادت کے بعد اور چہرہ نکل رہا تھا، دوسری جو شہادت کے بعد چہرہ اور نکل رہا تھا. علماء اس کی تشبیہ پیش کرتے ہیں، دیکھیں ایک ہوتا ہے چاند، ایک ہوتا ہے ستارے. ستارے چمکتے ہیں، اچھے لگتے ہیں. ستارے اس وقت تک اچھے لگتے ہیں جب تک چاند نمودار نہ ہو جائے. جب چاند نمودار ہو جاتا ہے پھر ستاروں کی اہمیت نہیں رہتی ہے. حسین کو اپنے بھائی سے محبت تھی، اپنے بیٹے سے محبت تھی، اپنے بھتیجے سے محبت تھی، اپنے بھانجوں سے محبت تھی، لیکن یہ ساری محبتیں ستاروں سے محبت کی مانند تھی. جب حسین کی زندگی میں رضائے پروردگار کا چاند نمودار ہوا تو یہ ستارے کب ڈوب گئے حسین کو پتہ ہی نہیں. حسینیت
حسینیت یزیدیت یزیدیت مرداباد۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے قاتلوں پر لعنت۔ امام حسین علیہ السلام ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ صرف امام حسین علیہ السلام نہیں، آپ کے زیر نظر زندگی بسر کرنے والا ہر انسان اللہ کی رضا پر راضی نظر آتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو بعد شہادت حسین ذرا دربار کوفہ جائیے۔ ابن زیاد نے بڑے غرور سے پوچھا تھا، زینب کیف رأیتی صنع اللہ بأخیک الحسین، جو کچھ اللہ نے کربلا میں تمہارے بھائی حسین کے ساتھ کیا تم اسے کیسے دیکھتی ہو؟ تو شہزادی نے ظالم کو ایک ہی جواب دیا تھا، وما رأیت الا جمیلا، ہم نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ اور دیکھا ہی۔ شہادت پیش کرنے کے بعد زبان سے جملہ جاری ہو کہ ہم نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، یہ وہی انسان زبان پر جملہ جاری کر سکتا ہے جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے۔ چوتھی چیز، پانچویں چیز، مکہ معظمہ میں امام حسین علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمائی، وَنَصْبِرُوا عَلَى بَلَائِهِ۔ دیکھو ہم نکل رہے، موت اچھی چیز ہے، مجھے اپنے آباء و اجداد سے ملاقات کا بہت ہی زیادہ شوق ہے، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نواسیس اور کربلا کے درمیان کچھ بھیڑیے میرے بدن کو نوچ رہے ہیں، لیکن میں شکوہ نہیں کروں گا۔ اگر ایسا بھی ہو جائے میں اللہ کی رضا پر راضی رہوں گا۔ پانچویں چیز، میں اللہ کی جانب سے آنے والے بلاؤں پر صبر کروں گا۔ یہ اللہ کی جانب سے جو بلا نازل ہوتی ہے، ہم جو اردو میں یوز کرتے ہیں بلا یعنی بری چیز، عربک میں بلا کا وہ معنی نہیں، عربک میں بلا کا معنی ہے آزمائش کا، امتحان کا، ٹیسٹ لینے کا۔ کیوں ہم کسی کا امتحان لیتے ہیں؟ مثال کے طور پر اسکول میں بچوں کا امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ سال بھر تو پڑھا دیا، آخر میں امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ یہ پتا چل جائے کہ کون اچھے طرح سے پڑھ کر آیا ہے اور کون پڑھ کر نہیں آیا ہے۔ میں کہوں گا پروردگارا کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ کون کیسا ہے؟ تو ہم سے زیادہ ہم کو جانتا ہے۔ امتحان وہ لے جسے سامنے والے کے بارے میں پتا نہ چلے۔ تجھے تو ہر چیز معلوم ہے، تجھے امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کہے گا مجھے سب کچھ معلوم ہے، اگر میں بغیر امتحان کے نمبر دینے لگوں تو قیامت کے دن تم ہو سکتا ہے گلا کرو کہ ہمارا بھی امتحان لیتا تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ اچھا ہمارا امتحان لے رہا ہے تاکہ ہمارے نقص کا ہمیں پتا چل جائے۔ ائمہ کا امتحان کیوں لے رہا ہے؟ ائمہ تو گلا نہیں کریں گے نا، رضا اللہ رضا نا اہل البیت ہے، اللہ کی رضا ہی میں اہل بیت کی رضا ہے۔ اہل بیت تو گلا شکوہ نہیں کریں گے۔ اہل بیت کا اتنا بڑا بڑا امتحان کیوں لیا جائے؟ دیکھیے ہمارا امتحان لیتا ہے تاکہ ہمیں ہمارے نقص کا پتا چل جائے۔ ائمہ کا امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ ان کے کمال سے دنیا کا تعارف کرایا جائے، دنیا والوں کو پتا چل جائے۔ اگر بغیر امتحان کے اللہ سبحانہ وتعالی ائمہ کو امتیازات دے دے تو کچھ لوگ ہو سکتا ہے اشکال کریں، ان کا اگر امتحان نہیں لیا امتیازات دے دیے، ہمارا امتحان لیتا تو ہم بھی امتحان میں کامیاب ہو کے بتاتے۔ اسی لیے رسول اسلام نے بار بار صحابہ کے درمیان مسابقے کو رکھا۔ مثال کے طور پر پیغمبر اسلام نے 39 دن تک دوسروں کو موقع دیا، جب دوسرے فیل ہو گئے تو 40ویں دن حیدر کو خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجا۔ نعرہ حیدری! مثال کے طور پر یہاں پہ 500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 500 لوگوں میں سے میں کسی ایک انسان کو بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی امتحان کے کوئی چیز دے دوں تو جو 499 ہے ان کے دل میں رہے گا بھائی اسے کیوں دے دیا، ہم میں کیا کمی تھی، ہمیں بھی دینا چاہیے تھا۔ اچھا میں مسابقہ چلاؤں، 400 لوگ فیل ہو جائے، 100 لوگ کامیاب ہو جائے، 100 میں سے ایک کو میں دے دوں تو 400 کو تو گلا نہیں ہوگا، یہ جو 99 ہیں ان کو ضرور گلا ہوگا۔
اچھا 100 کا امتحان لوں، 100 میں 20 کامیاب ہو جائے، 20 میں سے ایک کو پسند کر کے میں اسے انعام دے دوں تو پھر دوسروں کو گلا نہیں ہوگا، ان 19 کو گلا ہوگا۔ اگر 5 بچ جائے، 5 میں سے بھی ایک کو دے دوں تو 4 کو گلا ہوگا۔ آخر میں 2 بچ جائے، 2 میں سے بھی ایک کو دے دوں تو ایک کو گلا ہوگا۔ ضرورت ہے کہ دونوں میں بھی مقابلہ ہو تاکہ 499 ایک طرف ہو جائے، ایک آگے ہو جائے، ایک کو انعام ملے اور 499 کو اشکال کرنے کا موقع بھی نہ ملے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے ہر مرحلے میں سب کو موقع دیا، ہر موقع میں علی ہی اول نمبر آئے، یہاں تک کہ ملک کو بھی قصیدہ پڑھنا پڑا، لا فتح الا علی لا ضیف الا ذوالفقار۔ جنگ عہد میں بھاگنے والوں پہ لعنت، جو نہ بھیجے اس پہ لعنت شمار۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے مکہ معظمہ سے نکلتے وقت خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کا نام کیا ہے؟ خطبۃ الموت۔ پہلے کہا موت بہت اچھی چیز ہے، دوسرے مرحلے میں میرے آبا و اجداد سے ملاقات کا شوق ہے مجھے، تیسرے مرحلے میں میں دیکھ رہا ہوں کہ نواسیس اور کربلا کے درمیان کچھ بھیڑیے میرے جسم کو نوچ رہے ہیں، چوتھے مرحلے میں کہا ہم اہل بیت اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، پانچویں مرحلے میں کہا کہ اللہ کی جانب سے جو امتحان لیا جائے ہم ہر امتحان میں صبر کا ملاحظہ کریں گے۔ دیکھیں قرآن مجید میں ہر چیز کا ایک لیمیٹڈ اور معین ریوارڈ اور ثواب بیان کیا گیا ہے۔ صبر واحد ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ صابر کو بغیر حساب و کتاب کے ثواب دیا جائے گا، اتنا ثواب دیا جائے گا کہ جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوگی۔ یہ 5 چیزیں۔ چھٹی چیز جس پر میں تھوڑی دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، امام نے 5 چیزیں بیان کرنے کے بعد آخری چیز بیان فرمائی، من کانا بادلن فینا منکم فلیرحل معنا۔ دیکھو میں نے حقیقت بیان کر دی ہے، موت کیا چیز ہے میں نے سمجھا دیا، موت کے بعد کیا ہوگا میں نے یہ بھی سمجھا دیا، اگر میرے ساتھ آؤ گے تو میرے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی میں نے سمجھا دیا، اللہ کی رضا کا بھی درس دے دیا، صبر کا بھی درس دے دیا۔ اب آخری گزارش حسین کی یہ ہے کہ جو ہماری راہ میں بدل کرنا جانتا ہو وہ ہمارے ساتھ سفر میں آگے بڑھے۔ امام نے کہا حسین کے قافلے میں اگر شامل ہونا ہے تو یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ انسان کو بادل بننا پڑے گا۔ اب یہ بدل کیا ہے؟ بادلہ کیا ہے؟ بدل کہتے ہیں انسان کے پاس جو کچھ ہے اسے لٹا دینے کی کیپیسٹی کو بذل کہا جاتا ہے، اور جس انسان کے اندر یہ کیپیسٹی ہو کہ وہ ہر چیز لٹانے کی طاقت رکھتا ہو ایسے انسان کو بادل کہا جاتا ہے۔ اور روایات کے زاویہ نظر سے شیعہ وہی ہے کہ جس کے اندر بدل کی خصوصیت پائی جاتی ہو۔ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا شیعتنا یعرفونا بالبدل والسخاء، ہمارے شیعوں کی 2 ہی نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں امام کا شیعہ ہوں تو اس کے اندر یہ 2 کوالٹیز ضرور پائی جاتی ہیں۔ پہلی کوالٹی اس کے اندر بدل کی صفت پائی جاتی ہے، اس کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ دین کے لیے ہر چیز کو لٹانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ دوسری کوالٹی جو یہ کہتا ہے کہ ہمارا شیعہ ہے وہ بخیل نہیں ہو سکتا، وہ سخی ہوتا ہے۔ پہلی حدیث۔ اور 8ویں امام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا شیعتنا المتبادلون فینا، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے لیے ہر چیز کو لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ پتا چلا امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں داخل ہونے کے لیے خود امام یہ شرط لگا رہے ہیں کہ ہمارے قافلے میں ہماری نصرت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وہ انسان آ سکتا ہے کہ جس کے اندر بدل کرنے کی عادت موجود ہو۔
اور دوسرے حدیث میں کہا شیعہ ہوتا ہی بادل ہے. اگر کوئی بادل نہیں ہے، کسی کے اندر لٹانے کا جذبہ موجود نہیں ہے، تو پھر وہ ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. محرم کی 5 تاریخ ہے، ہم اور آپ امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ باطل ہوتا ہے. ذرا میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگ بھی اپنے نفسوں سے پوچھئے، ہم نے آج تک حسین کی راہ میں لٹایا ہی کیا؟ چونکہ امام کہہ رہے ہیں نا، شیعہ وہی ہے کہ جو ہماری راہ میں لٹانا جانتا ہو. دیکھیں، خود امام حسین علیہ السلام کی سیرت بھی پڑھیں تو خود امام حسین علیہ السلام بہت بڑے باطل تھے. تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ کا ایک صحابی تھا کہ جس کا نام اسامہ تھا. اسامہ بیمار ہوئے، حالت احتضار میں پہنچ گئے. امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ اسامہ کچھ دیر میں اس دنیا سے جانے والے ہیں. مولا امام حسین علیہ السلام اسامہ کی عیادت کے لیے پہنچے. مولا نے کیا دیکھا کہ اسامہ گریا میں مبتلا ہے، دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے. امام نے کہا کہ اے اسامہ، کیا تمہیں موت سے ڈر لگ رہا ہے کہ تم اتنا چلا چلا کر گریا کر رہے ہو؟ اسامہ نے کہا نہیں مولا، مجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا ہے، میں اس دنیا میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے اوپر 40,000 درہم کا قرضہ ہے. مجھے یہ فکر ستا رہی ہے کہ کچھ دیر میں تو اس دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن جنہیں قرضہ دینا ہے وہ میرے بیوی بچوں کو پریشان کریں گے. مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا تو گھبرا نہیں، تیرے 40,000 درہم کا قرضہ یہ حسین ادا کرے گا. ہم میں بھی کوئی انسان سخی مل جائے تو مرتے ہوئے انسان کو تسلی کے لیے وہ کہے گا کہ میں دے دوں گا. کب دوں گا؟ آرام سے، تمہاری موت کے بعد دوں گا. مولا امام حسین علیہ السلام نے اسی جلسے میں قمبر کو بلایا، قمبر آؤ، ابھی میرے گھر جاؤ، اس سے پہلے کہ اس کی روح پرواز کر جائے جلدی سے جانا، 40,000 درہم لے کر آنا. قمبر 40,000 درہم لے کر آئے. مولا نے 40,000 درہم کو اسامہ کے ہاتھ میں رکھا، کہا اے اسامہ، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے ہاتھوں سے تیرے قرض کو ادا کر، پھر اس دنیا سے رخصت ہو جا. یعنی امام حسین علیہ السلام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ باطل ہوتا ہے، یہ بدل کی صفت خود امام حسین علیہ السلام کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی تھی. تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے، شکایت کرتا ہے. بات یہ تھی کہ مدینے میں ایک شخص کا مکان تھا، اس کے آنگن میں کسی دوسرے انسان کا پیڑ لگا ہوا تھا. پرانے زمانے میں ہوتا تھا، زمین بیچ دی جاتی تھی، درخت نہیں بیچے جاتے تھے. اب وہ جو صاحب درخت تھا وہ اس گھر والے کو پریشان کرتا تھا. کیوں؟ جب بھی کھجور پک جاتے اور زمین پر گرتے، چھوٹے بچے آنگن میں کھیلتے ہوئے ان کھجوروں کو کھا لیتے. اب وہ شخص آ کے جھگڑا کرتا، درخت میرا ہے تو کھجور پر حق بھی میرا ہے. جیسے ہی تمہارے زمین پر کھجور گرتے ہیں، تمہارے بچے آتے ہیں اور اسے کھا لیتے ہیں. دیکھیں ایسے ایسے انسان بھی پائے جاتے ہیں دنیا میں. کہا کہ مجھے برداشت نہیں کہ گرے ہوئے کھجوروں کو بھی کوئی کھائے. اب یہ شخص پریشان ہو گیا. اب اس کا رائے حل کیا ہے بھئی؟ گھر چھوڑ کے جا نہیں سکتا، زمین میری ہے لیکن درخت سامنے والے کا ہے. اب بچوں کو کتنا سمجھایا آدمی، چھوٹے بچے زیادہ سمجھتے نہیں ہیں، لاکھ سمجھاؤ پھر دوسرے دن وہی کام کر. پریشان ہو گیا، پیغمبر اسلام کی خدمت میں جایا اور کہنے لگا یا رسول خدا، عجیب گرفتاری میں مبتلا ہو چکا. پیغمبر اسلام نے پوچھا بات کیا ہے؟ بتایا کہ ماجرا یہ ہے کہ نہ وہ درخت مجھے بیچنے کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے، نہ اگر بچے کھجور کھاتے ہیں تو خاموش رہنے کے لیے تیار ہے. پیغمبر اسلام نے کہا تجھ سے نہیں سنبھلے گا، میرے پاس لے کر آ، میں اسے سمجھا دوں گا. پیغمبر کے بلانے پر وہ شخص پیغمبر کی خدمت میں آیا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں. اس نے پوچھا بتائیے یا رسول خدا ڈیل کیا ہے؟ رسول اسلام نے اس شخص سے کہا وہ جو درخت ہے اگر تو وہ مجھے دے دے گا تو میں بدلے میں تجھے دوسرا درخت دوں گا. سامنے والے نے پوچھا کہاں پر دیں گے رسول خدا؟ رسول نے کہا کہ انشاءاللہ جنت میں دوں گا. یہ شخص کہتا ہے کیا جب بات ہے، آپ نقد لینا چاہتے ہیں اور قرضہ دینا چاہتے ہیں، مجھے سودا منظور نہیں ہے.
وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. وہاں پر ابو دہدہ نامی شخص بیٹھا ہوا تھا جو رسول کا صحابی تھا. ابو دہدہ نے کہا یا رسول خدا کوئی بات نہیں, آپ سے ڈیل ہو نہیں پائی, میں ابھی جاتا ہوں, کچھ لمحوں میں اسے سمجھا کر آتا ہوں. ابو دہدہ کچھ دیر کے لیے باہر گئے, اس سے گفتگو کی, واپس آ کر کہتے ہیں یا رسول خدا ڈیل ہو گئی ہے, یہ درخت آپ کا ہے, آپ صاحب خانہ کو بلا کر درخت اس کے حوالے کر دیجئے, اس سے کہہ دیجئے آج کے بعد درخت بھی کیا ہے, تمہارا ہے. رسول خدا کو تعجب ہوا, جو انسان رسول کے کہنے پر نہیں مانا, جسے نقدی معاملے سے اتنی محبت ہے, وہ تم سے چند لمحوں میں کیسے مان گیا. ابو دہدہ کہتے ہیں جب اس نے کہا کہ میں نقد کے بدلے میں قرضہ لے کر معاملہ نہیں کروں گا, اسی وقت مجھے اس کا وجود سمجھ میں آ گیا. باہر جا کر میں نے اسے یہ ڈیل پیش کی کہ اگر تو مجھے ایک درخت دے گا تو اس کے بدلے میں ایسی زمین تجھے دوں گا کہ جس میں 40 درخت لگے ہوئے ہیں. جب اس نے دیکھا ایک کے بدلے 40 مل رہا ہے تو فوراً اس نے ہاں کر دیا, اے رسول خدا میں نے آپ کا کام کر دیا, آپ بھی ایک کام کیجئے, وہ ایک درخت جو اسے جنت میں دینے والے تھے وہ میرا نام جو ہے آپ کر دیجئے. سمجھ میں آیا؟ ایمان ہوتا ہے تو انسان بدل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اگر ایمان پکا نہیں ہے تو پھر انسان کو گوارا نہیں, چاہے وہ رسول آ کر کہے, چاہے امام آ کر کہے, وہ بات کو ماننے والا نہیں ہے. حتیٰ چھٹے امام کے بیٹے کے بارے میں ملتا ہے کہ جو محمد دیباج کے نام سے مشہور ہیں, وہ ایک دن والد محترم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آپ دعا کیجئے, جو ہے میرے پاس مال نہیں ہے, کچھ ایسا ہو جائے کہ میں صاحب مال ہو جاؤں. امام نے کہا تم جو مال کی تلاش میں نکلے ہو بتاؤ تمہارے پاس ابھی مال کتنا ہے. امام کا بیٹا کہتا ہے کہ مولا میرے پاس صرف 4 درہم موجود ہے. مولا اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ پیسہ آ جائے تو جاؤ یہ 4 درہم صدقے میں دے دو. اس نے کہا یہاں پیسہ نہیں ہے, یہ شکایت لے کر آیا ہوں. الٹا امام کہہ رہے ہیں جو مختصر پیسہ ہے وہ بھی لے جا کر کیا کر دو, صدقے میں دے دو. اب یہ باپ کی بات کو مانتے ہوئے صدقہ عطا کرتے ہیں اور خود گواہی دیتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں میرے پاس 40,000 درہم آ گئے تھے. اسی لیے کہا گیا نا اگر کوئی صدقہ دیتا ہے تو خداوند عالم ایک کا کتنے برابر دیتا ہے, 10 برابر دیتا ہے. اگر کوئی کسی کو قرضہ دیتا ہے تو خداوند عالم ایک کا 18 برابر دیتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کی ایک صفت یہ ہونی چاہیے, ان کے اندر بذل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ بذل کئی طرح کا ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ پیسہ ہی دے, ہاں بذل مہم ہے. چونکہ ہم زیارتوں کے لیے جاتے ہیں, یہاں مجلس میں آتے ہیں, بڑے شان سے ہاتھ کو بلند کر کے کہتے ہیں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ. ہم امام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ زکوٰۃ نکالنے والے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں پریکٹیکل لائف میں ہم خود خمس کا پیسہ اپنے جیب میں رکھ کر زیارت پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. نہیں بھائی, امام کو اگر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں تو امام نے ہم پر بھی تو کوئی فریضہ عائد کیا ہے کہ تمہیں خمس کو نکالنا ہے. خمس کا پیسہ جیب میں رکھ کر لاکھ ہم کہتے رہے اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ تو قبول ہونے والا نہیں ہے. دامن وقت میں گنجائش نہیں, بڑی تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں. بذل کئی طریقے کا ہوتا ہے. کبھی انسان مال کے ذریعے سے بذل کرتا ہے, اور کبھی انسان جان کے ذریعے سے بذل کرتا ہے, اور کبھی انسان اپنے علم کے ذریعے سے بذل کرتا ہے. یہ جو مجلس اعزاء میں سب سے پہلے آ کر یہاں سلام پڑھا جاتا ہے, یہاں پر آ کر مرثیہ پڑھا جاتا ہے, شعر پڑھے جاتے ہیں, یہاں پر بیٹھ کر ذکر حسین کیا جاتا ہے, یہ ایک طرح کا بذل علم ہے. علامہ امینی کے حوالے سے ملتا ہے کہ ان کا بذل بہت ہی زیادہ بذل تھا, بہت قیمتی بذل تھا, کہ انہوں نے کتاب الغدیر کو لکھنے کے لیے 10 سال میں 30 سال میں 10,000 کتابوں کو پڑھا تھا.
30 سال میں 10,000 کتابوں کو پڑھا، پھر ان کتابوں سے استفادہ کرتے ہوئے انہوں نے کتاب الغدیر کو تحریر فرمایا۔ اب سب کے گھروں میں مفاتیح الجنان ہے نا، دعاؤں کی مشہور کتاب ہے، اس کے مؤلف کون ہیں؟ کنہوں نے جمع کیا ان دعاؤں کو؟ شیخ عباس قمی نے جمع کیا ہے۔ شیخ عباس قمی کے بارے میں ہمارے استاد نے خود ہم کو بتایا کہ ایک مرتبہ میں نے شیخ عباس قمی کے بیٹے سے ملاقات کی اور ان سے دریافت کیا تو ان کے بیٹے نے بتایا کہ میرے بابا نے اپنی زندگی میں 1000 سے زیادہ کتابوں کو تحریر فرمایا ہے۔ چونکہ ہاتھ سے کتاب کو لکھتے تھے تو ہر کچھ مہینوں میں ہاتھ میں گٹھے آ جاتے تھے، پھر ان گٹھوں کو کاٹا جاتا تھا، پھر وہ دوبارہ لکھتے جاتے تھے۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک ڈبے میں بہت سارے گٹھوں کو جمع کیا تھا۔ جب بابا کا انتقال ہوا تو ان کے ساتھ ہی ان گٹھوں کو بھی دفن کر دیا گیا۔ یہ ہے بذل علم، اور کبھی کبھی بذل جان ہوتا ہے۔ عبید اللہ سے امام کہہ رہے تھے مجھے جان کا نذرانہ چاہیے، لیکن یہ کہہ رہا تھا مولا میں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں، میں گھوڑا دینے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں جو امام کی دعوت کا انکار کرتا ہے پھر اس کی عاقبت کیسی ہوتی ہے۔ عبید اللہ بن خر جوحفی نے امام کی دعوت کو لبیک نہیں کہا، امام سے کہا میں گھوڑا تلوار دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بارے میں ملتا ہے 61 ہجری میں امام شہید ہوئے، 67 ہجری میں 7 سال کی زندگی کے لیے اس نے ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی زندگی کو ٹھکرا دیا تھا۔ 67 ہجری میں یہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، کہیں جا رہا ہوتا ہے، گھوڑا بپھر جاتا ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور دریا میں اسے لے کر کود جاتا ہے۔ اس حال میں اس کی موت ہوتی ہے کہ اس کا جنازہ بھی کسی کو نہیں ملتا ہے۔ اگر یہی جان امام کی راہ میں قربان کر دیتا تو امام کبھی کبھی بذل جان کو طلب کرتے، ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے، اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے؟ تمہاری جان چاہیے۔ کچھ لوگ تھے جیسے یزید بن سبیت نے بذل جان کیا۔ 2 بھائی تھے، 2 چچازاد بھائی تھے، ایک کا نام مالک تھا، دوسرے کا نام سیف تھا۔ یہ بھی کربلا کے شہداء میں سے ہیں۔ یہ امام کی خدمت میں آ کے کہتے ہیں مولا آپ کافی تھکے ہوئے، آپ ہر شہید کے سرہانے جا نہیں سکتے، چونکہ تاریخ میں لکھا ہوا امام حسین علیہ السلام 71 شہداء میں سے صرف 9 شہداء کے سرانے پہنچے ہیں۔ کہا مولا آپ سراہنے نہ آئیے، آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن ایک خواہش ہے، ہم جنگ کرتے رہیں گے، آپ بلندی پہ کھڑے ہو کر دیکھتے رہیے کہ کس طرح سے ہم اپنے جان کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو پتا چلا شیعہ وہ ہے جس کے اندر بذل کرنے کی عادت آ جاتی ہے، اور یہ بذل کئی طرح کا ہوتا ہے۔ کبھی آپ کو مال کے ذریعے دینا ہوتا ہے، کبھی آپ کو جان کے ذریعے دینا ہوتا ہے۔ قربان جائے ہماری جانیں شہزادی زینب پر کہ جنہوں نے دونوں طرح کے بذل کو انجام دیا، ضرورت پڑنے پر مال کو قربان کیا، ضرورت پڑنے پر مولا حسین پر اپنے اولاد کو بھی قربان کیا۔ جب جناب زینب مدینے سے چلی تھی تو تاریخ میں ملتا ہے کہ اون و محمد آپ کے ساتھ نہیں تھے۔ جس خطبے کے جملات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکل رہے ہیں، کچھ دیر آگے بڑھے تھے، یہ کہا گیا کہ عبداللہ آپ سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ راستے میں جناب عبداللہ شہزادی سے ملاقات کرتے ہیں، 2 بچوں کو شہزادی کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں زینب میں تو تمہارے ساتھ سفر پہ چل نہیں سکتا، ہاں اگر ضرورت پڑے تو یہ 2 بچے تمہارے حوالے کر رہا ہوں، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا اور ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا۔ لو آزاداروں، شب عاشور کا یہ منظر ہے کہ ہر بی بی اپنے خیمے میں اپنے بچوں کو وصیت کر رہی ہے۔ ارے پروا قاسم سے کہہ رہی ہے اے میرے بیٹے قاسم کل چچا جان پر اپنی جان قربان کر دینا۔ لیلا علی اکبر سے کہہ رہی ہے بیٹا علی اکبر کل اپنے بابا پر اپنی جان کا نذرانہ قربان کر دینا۔ اتنے میں غازی عباس نے کیا سنا؟ شہزادی کلثوم
کلثوم تنہا اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے زبان سے جملات جاری کر رہی ہے، کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی تو میں بھی حسین کی راہ میں قربان کر دیتی۔ بس اتنا سننا تھا۔ عباس خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں، اے بہن کلثوم گھبرانا نہیں، کل عباس کو اپنی طرف سے قربان لو آزادارو۔ ہر بی بی اپنے بچوں کو وصیت کر رہی ہے، زینب نے بھی وصیت کی، کہا اے آن اے محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، کل جنگ کے جوہر دکھانا، خبردار اگر حسین سے پہلے پانی پر قبضہ ہو جائے، اگر پانی کا ایک قطرہ بھی تم نے پیا تو یہ ماں تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ لو آزادارو وہ وقت بھی آیا، آنا محمد کے بدن پر لباس جنگ کو آراستہ کیا گیا، دو ننھے ننھے شہزادوں کو گھوڑے پر سوار کیا گیا۔ یہ زینب کے لال عبداللہ کے آنکھوں کے قرار جب میدان جنگ پہ پہنچے تو ایسی جنگ کی کہ شامی پریشان ہو گئے۔ ارے دھوکے سے ایک ظالم نے تلوار لی، ایک ظالم نے اپنے ہاتھ میں گرز لیا، آپ کے سر پر تلوار چلی، محمد کے سر پر گرز چلا، دونوں بچے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین کربلا میں آتے آتے اپنے ماموں جان کو آواز دی۔ حسین جب زینب کے بچوں کے قریب پہنچے، بچوں نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا ماموں جان جب ہماری لاشوں کو خیمے میں لے جانا تو اماں سے کہنا کیا انہوں محمد نے پانی نہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایک مرتبہ حسین اور محمد کے جنازوں کو لے کر خیام کے اندر پہنچتے ہیں، زینب کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، لیلا آگے بڑھی، زینب کے بازوؤں کو تاما، جب زینب نے اپنے بچوں کے جنازوں کو دیکھا دونوں کے درمیان بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ دونوں جنازوں پر رکھے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، ربنا تقبل منا خلیل القربان۔ پروردگارا زینب کی اس مختصر سی قربانی کو الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔